بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انشراح مکی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإن مع العسر یسرا، پھر بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے کاموں سے تو فانصب، عبادت کی مشقت میں لگ جائیں۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف ہی رغبت کریں۔ شرح صدر کے دو مفہوم ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی یہ سوال کے انداز میں بات کی جا رہی ہے کہ شرح صدر کے لیے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، یعنی کسی بات، نظریہ، عقیدہ یا معاملے کی انسان کو پوری طرح سمجھ آ جائے، اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اور انسان کو جو کچھ سمجھ میں آئے اس پر یقین اور اطمینان حاصل ہو۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی جس شخص کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اسے یہ یقین اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ اسلام کے عقائد ہی درست ہیں، یعنی جو اسلام پیش کر رہا ہے وہی درست طریقہ ہے۔ اور دوسرا مطلب شرح صدر کا، یعنی جس کام کو انسان ایک بہت بڑا مشکل کام سمجھ رہا ہو اور اس کام کو سر انجام دینا اسے بہت بھاری محسوس ہو رہا ہو، اس کام کے کر گزرنے اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اس کی طبیعت آمادہ ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر حکم دیا کہ اب فرعون کے پاس جائیں، اسے میرا پیغام دیں، تو اس وقت آپ نے کہا کہ یضیق صدری، میرا سینہ تنگ پڑ رہا ہے، تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے یہ مشکل کام آسان کر دے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ فرمانے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا تو وہ قوم جو آپ کے گن گاتے نہ تھکتی تھی اور آپ ساری قوم کے محبوب فرد تھے، آپ کی دشمن بن گئی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ بھی تھی اور حیران کرنے والی بھی، لیکن ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام اور اسلام لانے والے مسلمانوں کو اتنا عظیم حوصلہ دیا کہ وہ کفار مکہ کے مظالم سہنے کے باوجود ان کے آگے نہ جھکتے تھے اور نہ دبتے تھے، اور سب سے بڑھ کر حوصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، کیونکہ کفار کا اصل ہدف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی رسالت کا، اللہ کی آیات کا اور آپ کے کلام کا مذاق یہ کفار کا دلچسپ مشغلہ تھا، یعنی یہی ان کا شغل تھا کہ وہ آپ کے کلام کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے، آپ کے رسول ہونے کا مذاق اڑاتے، اور آپ کو جسمانی ایذائیں بھی دیتے، ان میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑتے، یعنی ہر طرح سے آپ کو وہ ذکر پہنچانے کی پوری کوشش کرتے۔ اب مکی دور میں کافروں نے آپ پر تقریباً 7 مرتبہ قاتلانہ حملے کیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر آپ کو جسمانی طور پر بھی اذیت پہنچانے میں آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تو اس دکھ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کے شریک ہوتے، یعنی کسی مسلمان کا دکھ وہ آپ کا ہی دکھ تھا۔ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان یاد دلایا کہ کیا آپ
آپ کو ہم نے ان مصائب کو برداشت کرنے کے لیے چٹان جیسا حوصلہ نہیں عطا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ وزر کے بھی دو معنی ہیں۔ وزر کا لفظ بھاری بوجھ کے لیے آتا ہے، اس کی جمع اوزار ہے، لیکن اس کا اکثر استعمال معنوی بوجھ کے لیے ہوتا ہے، بالخصوص گناہ کے بوجھ کے لیے اور کسی طرح کے بھی ذہنی بوجھ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں وزر سے مراد وہ ذہنی بوجھ ہے جو نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو کفر و شرک کی گمراہیوں اور طرح طرح کی معاشرتی برائیوں میں مبتلا دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاشرے کی اس حالت پر سخت دل گرفتہ رہتے تھے کہ کس طرح اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے، مگر اس کی کوئی صورت، کوئی طریقہ اور کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک طرح سے معلوم ہو گیا کہ اس سارے بگاڑ کا علاج توحید، عقیدہ آخرت اور رسالت پر ایمان لانے میں چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ذہنی بوجھ ہلکا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین حاصل ہو گیا کہ اس طرح نہ صرف اپنی قوم بلکہ ساری دنیا کو ان خرابیوں اور برائیوں سے نکالا جا سکتا ہے جس میں اس وقت عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا بھی مبتلا تھی۔ اس کے علاوہ وزر کا دوسرا مفہوم رسالت کی ذمہ داریاں بھی ہو سکتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ یہ بوجھ بھی ابتداء نہایت مشکل تھا، جبکہ آغاز دعوت پر مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ جیسا حوصلہ عطا کیا کہ اس کمر توڑ بوجھ سے آپ کا ذہن ہلکا ہو گیا اور آپ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے دل و جان سے تیار ہو گئے۔ اور ویسے بھی یہ نبوت کا بوجھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو اس کے بوجھ سے وہ اونٹنی جس پر آپ سوار ہوتے وہ بیٹھ جاتی۔ نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ جسے آپ بہت شدت سے محسوس کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وہ آپ سے اتار دیا، یعنی آپ کے لیے آپ کا کام آسان کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے لیے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا۔ یعنی شروع میں ہی اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کے ابتدا سے ہی یہ کام اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے لیا۔ یہ فارسی میں ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ، یعنی بعض دفعہ دشمن بھی ایسی شرارتیں کرنے لگتے ہیں جس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، یعنی ہر شر میں کوئی خیر چھپی ہے۔ کفار مکہ نے اسلام کو ذکر پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے جو ذریعے اختیار کیے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ حج کے موقع پہ تمام عرب قبائل حج کی غرض سے مکہ آتے تو کفار نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ان وفود کو مل کر، یعنی ان آنے والے لوگوں کو مل کر انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متنفر کیا جائے، ان کے دل میں نفرت ڈالی جائے اور کہا جائے کہ کہیں فلاں شخص کے فریب میں نہ آ جانا، اس کے پاس ایسا جادو ہے جو بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافروں کے وفد حاجیوں کے ایک ایک ڈیرے پر جاتے اور آپ کے خلاف یہ پروپوگنڈا کرتے اور آپ کو بدنام کرتے، لیکن باہر سے آنے والے لوگ بھی اتنے بدھو تو نہیں تھے جو فوراً کافروں کی بات کا یقین کر لیتے، لہٰذا ان کی اس مخالفانہ مہم سے آپ کو دو فائدے پہنچے۔ ایک یہ کہ آپ کا ذکر خیر عرب کے کونے کونے میں ہونے لگا، دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ جس شخص کے خلاف یہ لوگ
لوگوں کے ذہنوں میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ جس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی اصل حقیقت تو معلوم کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں رہا تھا جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان موجود نہ ہو اور وہاں آپ کا ذکر خیر نہ کیا جاتا ہو۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری تھا، اسی طرح محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی ضروری تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس کے بعد مکہ میں تو آپ کے دشمن صرف قریش مکہ تھے، مگر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کے مخالف گروہ ایک کی بجائے 4 بن گئے۔ ایک قریش مکہ، دوسرے یہود، مدینہ کے یہود، تیسرے مدینہ اور عرب بھر کے مشرک قبائل، اور چوتھے منافقین جو مدینہ کے علاوہ دوسری بستیوں میں بھی موجود تھے۔ ان کی ہمدردیاں ہر دشمن اسلام گروہ سے جڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسلام کی راہ روکنے کے لیے قریش مکہ کی روش اور اس سے ملتے جلتے طریقے اختیار کیے، اور یہ سب لوگ آپ کو بدنام کرنے میں سرگرم تھے، لیکن نتائج ان کی توقعات کے برعکس نکلے کہ 10 سال کے قلیل عرصے میں سارا عرب مسلمان ہو کر دن میں کئی بار لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر آپ دیکھیں اذان میں، اقامت میں، درود میں آپ کا ذکر خیر لازمی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی تحریک عرب سے باہر نکل کر ساری دنیا میں پھیل گئی۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف اوقات، یعنی اذان کے اوقات اور نماز کی وجہ سے غالباً دن میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آوازہ بلند نہ کیا جا رہا ہو، اور یہ سلسلہ تا قیامت بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی تھی جب مکہ کے لوگوں کے علاوہ آپ کو کوئی جانتا تک نہ تھا، اور وہ بھی آپ کے دشمن اور آپ کی ہستی کو دنیا سے ختم کر دینے پر تلے ہوئے تھے۔ قرآن کی یہ پیش گوئی خود قرآن کی صداقت پر کھلا ثبوت ہے کہ اس وقت کون یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ آپ کا ذکر خیر اس شان کے ساتھ اور اتنے وسیع پیمانے پر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہر گھڑی ہر آن ان کا نام ہر جگہ پہ گونج رہا ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 دفعہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو عن قریب مصائب مصیبتوں کے یہ بادل چھٹ جائیں گے اور اتنی ہی آپ کو سہولتیں اور آسانیاں میسر آئیں گی۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد یہ صورتحال بدل جانے والی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی بھی دے دی گئی کہ وہ یہ مشکل وقت حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کریں، بس تھوڑی ہی دیر بعد کایا پلٹ جانے والی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ایک مشکل 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو جب آپ فارغ ہوں تو آپ عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے پروردگار کی طرف رغبت کریں۔ یعنی جب آپ کو تبلیغ کے کاموں سے، گھریلو مشاغل سے اور اسلام لانے والوں کی تعلیم و تربیت سے فراغت حاصل ہو تو اپنے پروردگار سے لو لگائیے اور یکسو ہو کر اس سلسلے میں مشق کیجیے، زیادہ عبادت کیجیے، کیونکہ مشکلات کے دوران اللہ کی عبادت، اس کا ذکر اور اس پر توکل ہی انسان کو ایسا حوصلہ عطا کرتا ہے جس سے مصائب کو برداشت کرنے کے انسان قابل بن جاتا ہے۔ یعنی آپ جب دنیا کے کاموں میں یا تبلیغ دین یا جہاد فی سبیل اللہ، یہ بھی سارے کام بے شک عبادات ہیں اور نیکیاں ہیں، مگر ان میں انسان کا تعلق مخلوق سے جڑا رہتا ہے۔ فرمایا جب بھی ان کاموں سے کچھ فراغت ملے تو ہر چیز سے کٹ کر صرف اپنے رب سے تعلق جوڑ کر ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید
قیام میں قرآن پاک پڑھنا اور رکوع اور سجود کی محنت کرے اور اپنی تمام رغبت اپنے رب ہی کی طرف رکھے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ مزمل میں بیان کی گئی ہے۔ اب فن سب کے مفہوم میں محنت اور مشقت کے ساتھ تھکن بھی شامل ہے، یعنی صرف راحت کے وقت ہی نہیں، طبیعت نہ چاہے پھر بھی عبادت اور ذکر الہی کی مشقت جاری رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے، سوج جاتے آپ کے پاؤں۔ اور وہ سورۃ مزمل میں یہی بات بیان کی ہے جسے شاعر کہتا ہے، خدا آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے ہو جئی ہووے، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ محنت کریں، تو اللہ کے رسول نے اتنی محنت کی کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ آپ عبادت کریں لیکن اپنے آرام کا بھی کچھ خیال کریں۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔